والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کا مقدس دن نصیب فرمایا، اور اس کا لاکھ لاکھ شکر یہ کہ آج کے اس مقدس دن میں ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی شان میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک جیسا کہ ہماری موضوع کی پہلی نشست تھی جس میں ہم نے حق چار یار کے موضوع پر چند باتیں آپ احباب کے سامنے بیان کی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ماہ مقدس ربیع الثانی یعنی دوسری بہار، اس میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے حوالے سے اور انہی کے ساتھ اس کی نسبت ہے، تو میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ سارے سلاسل، سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ نقشبندیہ ہو، سلسلہ اویسیہ ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، اس کا تعلق صحابہ کرام سے ہے، اور سب سے پہلے اولین مؤمنین کا اطلاق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہ ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ رب العزت نے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ سے مراد صحابہ کرام لیا، اور پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو اس طرح کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ کہ ان جیسا ایمان لے کے آؤ، تو پتہ یہ چلا کوئی غوث ہو یا قطب ہو یا اقطاب ہو یا ابدال ہو، قیامت تک صحابہ کے بعد جو بھی آئے گا اسے صحابہ جیسا ایمان لانا ضروری ہوگا، وہ جس طرح صحابہ نے ایمان لایا تھا اس طرح اس کا لانا ضروری ہوگا، تو اس لیے ان کے مراتب غوثیت کے درجے سے بڑے ہیں، اس لیے یہ موضوع ایک عقائد کے حوالے سے بھی بڑا علمی موضوع تھا، تو اس حوالے سے میں نے آپ احباب کے سامنے اس موضوع کو شروع کیا تھا، تو اس لیے سمجھ لیجئے کہ میں نے قرآن مجید کی سورہ فتح 26واں پارہ آیت نمبر 29-29 پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا، موضوع سخن اس آیت کو بنایا تھا۔ اس میں اللہ رب العزت نے ان عظیم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ عظیم خلفائے اربعہ کا بڑے خوبصورت انداز میں تذکرہ فرمایا تھا، ان کے خصائل، ان کے شمائل اور ان کے مناقب کو بیان کیا تھا، تو اس لیے اس گفتگو میں ہم کچھ تفصیلی بحث نہیں چھیڑ رہے، بلکہ صرف ایک ترتیب بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس کا تذکرہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نظر رکھا، پھر جب خلفائے راشدین کے نام لیے تو اسی ترتیب سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے لیے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی ان کی جو ترتیب بنائی ہے وہ یہی بنائی ہے، اور صحابہ کرام سے فضیلت کی بنیاد پر جب
آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے تو ایک ترتیب سے نام لیے، اور صحابہ کرام نے بھی ان کی اس ترتیب کو لیے ہوئے چلا، پھر تابعین نے، پھر خلفائے اربعہ کے نام ایک ترتیب سے لیے، اسی طرح ہمارے ملت کے اولیاء نے بھی اور اسی ترتیب کو قائم رکھا، اور قیامت تک 1400 سال پہلے کی تاریخ کو لے کر جتنے بھی آنے والے مومنین ہیں وہ اسی ترتیب کو لے کر چلیں گے۔ اور آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جس انداز میں آپ نے یعنی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کا تذکرہ کیا، ہم بھی اسی انداز میں کریں جس انداز میں خلفائے اربعہ نے کیا، جس انداز میں صحابہ کرام نے کیا، جس انداز میں تابعین نے کیا، جس انداز میں تابعین نے کیا، جس انداز میں پوری امت کے اولیاء و صالحین نے کیا، غوثوں نے کیا، کتبوں نے کیا، ابدالوں نے کیا، اوتادوں نے کیا، جس ترتیب سے ان خلفاء کا تذکرہ، اسی لیے یاد رکھیے اسی انداز کو برقرار رکھا جائے اور اسی سلیبس کو لے کر چلنا چاہیے۔ کسی دوسرے گروہ کے نظریات سے متاثر ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ دینا، اہل بیت اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے کو چھوڑ دینا، یہ ہرگز حق پرستوں کا وتیرہ نہیں ہے، حق پرستوں کا شیوا نہیں ہے۔ یہاں راستہ جب وحی کے ذریعے متعین کر دیا گیا قرآن میں، اور پھر وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، اس کے ذریعے ہمیں ساری چیزیں، ہمارا اس پر ایمان ہے، ایقان ہے، اس لیے اس پر ہم نے اپنا عقیدہ بنایا ہے، اس سے ہم ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہٹتے جو ہمیں اسلام نے طریقہ بتایا۔ آئیے اب میں مقام خلفائے راشدین آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اس سلسلے میں عام لوگوں کے پاس تحقیق کا وقت تھوڑا ہے، اور جیسی روش چل نکلتی ہے اسی کی لوگ پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا تھا لہذا ہم اسی پر عقیدہ رکھیں گے، اور یہ سوچتے نہیں ہیں کہ عقیدے پر عمل کی بنیاد ہے، اور اگر عقیدے میں کجی آ گئی تو سارا عمل رائگان چلا جائے گا۔ اس لیے ہمارا باقاعدہ خلفائے راشدین کے عقیدے کے مطابق ایک سلیبس ہے، ایک شعبہ ہے، اور ان کی ذوات کے مطابق ایک سلیبس ہے، چونکہ ان کی ذوات اتنی عمدہ ہیں، اتنی لطیف ہیں، اور اتنی عظمت والی ہیں، اتنی خصائص والی ہیں، اتنے مقام اور شرف والی ہیں کہ ان کے بعد ہمیں یہ سٹیٹس دیا گیا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، لوگوں تم پر میری سنت اور میرے صحابہ اور میرے خلفاء راشدین کی سنت تم پر لازم ہے، ان کا طریقہ قیامت تک تمہارے لیے لازمی ہے۔ لہذا جن لوگوں کو دین میں اتنا بڑا مرتبہ دیا گیا کہ ان کے کردار کو عملی کردار بنانے کے لیے امت کو یہ بتا دیا گیا کہ قیامت تک تم نے اگر کسی کی سیرت پر چلنا ہے، کسی کے طریقے پر چلنا ہے، وہ میرے صحابہ کا اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ ہے، جن کی سنت نبوت کے بعد اتنی اتھینٹک اور حتمی ہے کہ اگر اس طریقے کو اپنائیں تو رب خوش ہوتا ہے، اور اس طریقے پر چلیں تو اللہ کی رضا ملتی ہے۔ یقیناً ان شخصیات کے بارے میں ایک ایمان اور یقین کا معیار بھی ہونا ہے چاہیے، اور اس سلسلے میں اختصار سے مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا ایک قول بحیثیت اپنے عقیدے کے بیان کرتے ہوئے قرآن و سنت کے دلائل پیش کریں گے۔ آئیے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ اپنی مکتوبات شریف کی دوسری جلد صفحہ نمبر 37 پر لکھتے ہیں افضلیت حضرات خلفائے اربعہ بترتیب خلافت ایشان نست، فرماتے ہیں چاروں خلفاء حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی افضلیت کی وہی ترتیب ہے جو ان کی خلافت کی ترتیب ہے، یعنی کہ مقام اور فضیلت
آج ہمارے اہل سنت والجماع کے اندر تفضیلی پیدا ہو چکے ہیں، معاذ اللہ، جو سیدنا مولا کائنات کو